ہراسانی ایک ایسا لفظ ہے جو پاکستان میں بہت سی خواتین فیس کرتی ہیں، لیکن اس دفعہ کیس کوئی کمزور خاتون نہیں فیس کری، بلکہ ایک بہت ہی پروفیشنل اور بڑی لائر ایمان مزاری، جو کہ شیریں مزاری کی ڈاٹر ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس کے خلاف یہ ریمارکس دیے ہیں۔ حالانکہ چیف جسٹس کے ریمارکس اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ان کو بیٹی یا بچی جیسے مکالمے سے بلایا ہے۔ بیٹی اور بچی کہنا تو اتنا کوئی برا لفظ نہیں ہے، آپ کسی کو رسپیکٹیبل یا بہت ایک پیار سے بلانا چاہتے ہیں، لیکن ایمان مزاری کا رد عمل اس حوالے سے بہت ہی کوئی مختلف نظر آیا ہے۔ ایسے مرزا صاحب، آپ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایمان مزاری کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پروفیشنل سیٹنگ میں جب آپ اپنے اس میں ایک کلائنٹ کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آگے جج بیٹھے ہیں، تو وہ لائر اور جج کا ریلیشن ہے، کوئی باپ بیٹی، اور وہ کلچر کو آپ ایک طرف رکھیں، صرف آرگومنٹ پہ فوکس کریں۔ یہاں پہ ایمان مزاری جو اپنا کیس لڑ رہی ہیں، وہ یہ والا جو ایشو ہے بیٹی سے ہٹ کے، یہ کوئی آگے کی چیزیں ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت ایمان مزاری نے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے کہ وہ ساری اس پروسیڈنگ کی فوٹیج محفوظ کی جائے اور ان کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ جج صاحب کے خلاف اس حوالے سے آگے کیس میں جا سکے۔ اور پورے وکلاء برادری کی جو تنظیمیں ہیں، وکلاء تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس معاملے میں پہلے تو سپلٹ تھا، لیکن اب ذرا ان میں رائزنگ پیدا ہو رہی ہے اور وہ ایمان مزاری کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مسئلہ ریمارکس کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بچی سمجھ کے وہ کر رہا ہوں، میں آپ کو پکڑوا دوں گا، پکڑ لوں، میں کسی وقت آپ کو پکڑ لوں گا۔ اب یہ جو فکرہ ہے، اس کو آپ کسی حد تک جہاں تک لے جانا چاہیں آپ کے اس پہ سٹرین آف تھنکنگ میں۔ ایمان مزاری خود ایک لائر ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے موقف کا اظہار بڑا کھل ڈل کے کیا، لیکن پاکستان میں اور بہت ساری خواتین بہت ساری جگہوں پر مختلف قسم کی ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں۔ ایمان مزاری نے ان کے بارے میں کبھی کوئی سٹانس لیا یا کوئی ان کا موقف، اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل ہے؟ دیکھیں، ایمان مزاری ایک لائر ہے اور وہ اس وقت جو رائٹس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان پہ وہ اپنی خدمات پیش کرتی ہیں، اور جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ وہ چارج بھی نہیں کرتی اگر ان کے پاس کوئی وہ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ایف آئی اے نے کچھ جرنلسٹوں کو انہوں نے کیا تھا، انکوائری کے لیے بلایا تھا، اس میں ہمارے دوست بھی تھے، حرمیت سنگھ تھے، سلیمان دورانی تھے اور کافی سارے تھے۔ تو ان سب لوگوں کی جو پہلی پناہ گاہ ہوتی ہے ان حالات میں، وہ ایمان مزاری ہوتی ہے۔ آپ پہ بھی اب اگر کبھی پیکا ایکٹ کا کوئی نوٹس یا کچھ آئے گا تو آپ کو ایمان مزاری ہی یاد آئیں گی۔ تو وہ اس لیول کا کیس لڑتی ہیں۔ جہاں تک ہراسانی کی بات ہے، وہ دوسرے ہمارے بہت سارے وکلاء ہیں جو اس معاملے پہ خواتین جو لیٹیگینٹس ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایمان مزاری کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے کہ جی انہوں نے کبھی ہراسانی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ وہ ہراسانی سے ہٹ کے آگے بہت بلند مقاصد کے لیے فائٹ کر رہی ہیں۔ ایمان مزاری اپنا کیس خود بہت اسٹرانگلی فائل کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ویمن آرگنائزیشن اور باقی سب جو ہیں وہ ان کے حق میں آ گئی ہیں سامنے۔ کورٹ روم کا ایک فورم ہوتا ہے، اس کے کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں، جس طرح ایمان مزاری اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں لڑ رہی ہیں۔ تو اگر ہائی کورٹ کی توہین کے زمرے میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں آپ کو پکڑوا دوں گا، یا میں نے آپ کو بچی اور بیٹی کی طرح سمجھایا، تو اس پہ اتنا واویلا مچانا ٹھیک لفظ ہے یہ؟ دیکھیں، کلچر کی جو ہے نا وہ ایک اپنی ویلیو ہے، لیکن آپ کورٹ پروسیڈنگ کو کلچر سے ہٹ کے دیکھیں، اور جو ریمارکس ادھر رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں بہت کچھ یعنی کہ ایمان مزاری کے لیے فائٹ کرنے کو ہے۔ اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل چیف جسٹس صاحب نے ایک آتے اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ میں نے ایک کومنٹس میں ایمان مزاری کو بیٹی کہہ دیا اور کچھ ان کو توہین عدالت کے حوالے سے تنبیہ کی، تو میرے ریمارکس کو رائی کا پہاڑ بنا کر میرے خلاف محاذ کیا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایمان مزاری اپنا کیس تیار کر رہی ہیں، تو جب بات کسی فورم پہ جائے گی تو وہاں پہ دونوں فریقین کا موقف سامنے آ جائے گا۔
وومن آرگنائزیشن ایمان مزاری کے حق میں اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے، لیکن جو دیگر خواتین ہیں ان کے حق میں کون بولتا ہے، کون لڑتا ہے، کون اسٹیٹمنٹس دیتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خاتون جس کو کوئی شکایت ہے، کوئی ہراسانی کا ایشو ہے، سب سے پہلے اس خاتون کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ جو ویمن آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک کلیکٹیو کاز کو اپنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ان کے اوپر الزامات بھی لگتے رہتے ہیں کہ جی یہ فارن فنڈنگ کا ایک ایجنڈا ہے اور اس کی خاطر، وہ ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن ورک پلیس ہراسانی جو ہے نا، یہ ایک جینون ایشو ہے. تو اس پہ جو کمپلیننٹ ہے خود، پہلے تو اس کو جرأت ہونی چاہیے کہ وہ آواز اٹھائے. اس حوالے سے حکومت نے کافی حد تک اقدامات کیے ہیں کہ جیسے ہر ورک پلیس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں جو اینٹی ہراسمنٹ ایکشن لے. تو جس کو کمپلینٹ ہو تو پہلے وہ اس کمیٹی کے پاس ایشو جانا چاہیے، اور اگر وہاں سے اس کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے بعد ایمپرڈس پرسن ہے، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اس میں سارے یہ چیزیں وہاں پہ کیس لے جایا جا سکتا ہے. ایمان مزاری ایک ہائی پروفائل لائر ہیں، ان کی ایک بات کو میڈیا نوٹ کرتا ہے تو ان کو تو میڈیا سپورٹ کسی حد تک بہت حاصل ہے. جو عام خواتین ہیں ان کو تو میڈیا یا سول سوسائٹی اور اس تک ایکسیس نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ جتنے فورم ان کو حاصل ہے وہاں پہ جائیں، وہاں پہ اپنا کیس انیشیٹ تو کریں. اس کے بعد اگر وہاں پہ ان کو کوئی داد رسی نہیں ہوتی تو پھر متعلقہ جو فورم ہے وہاں جائیں. تو وہاں تک جب بات جاتی ہے تو وہ پھر فوراً ایک جو ایشو ہے نا وہ لائم لائٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو خواتین کی سکس سینس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، دے کین سینس. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایمان مزاری کو واقعی اس طرح کی کوئی سینس فیل ہوئی ہوگی تو پھر انہوں نے اپنا اتنا کھل ڈل کے اظہار کیا اپنی رائے کا؟ نہیں، یہ دس از بیانڈ سکس سینس. یہ چونکہ ایک ویزیبل کمنٹ آیا ہے نا، تو سکس سینس پہ وہ کوئی فیل کر رہا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی ہیں اور آپ کو سکس سینس بتا رہی ہے کہ جی آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. تو وہ پاکستان میں میرے خیال میں ہر جگہ پہ ہے. جو ایمان مزاری کا ایشو ہے وہ تو بالکل ایک پبلک اس ڈومین میں لوگوں کے سامنے ایک کومنٹ کہے گئے ہیں اور اس کے اوپر وہ ایمان مزاری جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں اور بہت ہی ریشنل انداز میں وہ کر رہی ہیں. انہوں نے کوئی جج صاحب کے اوپر کوئی بے جا الزامات نہیں لگائے اور کوئی اس طرح کی زبان نہیں استعمال کی. انہوں نے سمپل ایک جو اپنے ڈیفینس ہے وہ استعمال کیا اور کہا ہے کہ جی مجھے وہ اس کی فوٹیج دی جائے. میرے خیال میں وہ اس کیس کو لے کر اب آگے جائیں گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کا کیا انجام ہوگا. پاکستان میں بہت ساری خواتین کو ڈیلی یا اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ہراسانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہراسانی کا سامنا ہمیشہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے. تو میں یہاں پر ایز اے وومن یہی کہوں گی کہ گھر، معاشرہ، خاندان مردوں سے نہیں عورتوں سے بنتے ہیں، مردوں کو تو بیچ دینا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.